دین کی تعلیم بھی ضروری، دنیا کی تعلیم بھی ضروری۔ خیر میرے پیارے دوستو، اب ہم بہت بڑے شخص کے اوپر جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو ایک ساتھ میں کہو، شہنشاہ صورت حضرت خواجہ دامن، حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا دامن۔ میرے دوستو یہ سورت کے ولیوں کے ولی، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے ولیوں کے ولی، اور ہمارے سورت کے شہنشاہ حضرت خواجہ جمال الدین دانا رحمت اللہ علیہ جب یہ پیدا ہوئے، میرے دوستو سننا، میں ذرا جلدی بتا رہا، بہت پیاری بات۔ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو ان کے ابا نے نام رکھا جمال الدین۔ بھائی ابا نے نام کیا رکھا؟ جمال الدین۔ لیکن پیدا ہو کے 3 یا 4 دن ہوئے، کتنے؟ 3 دن یا 4 دن ہوئے۔ ایک دن ابا کا نام ہے حضرت سید بادشاہ پردہ پوش۔ ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ علیہ۔ 3 دن ہوئے، بچے کی ولادت ہوئی، نام رکھا جمال الدین۔ اب 3 دن کا بچہ، معصوم بچہ، بچپنا ہے۔ 3 دن کے بعد اپنی گھر والی کو بلایا اور کہا میں نے 3 دن پہلے بچے کا نام جمال الدین رکھا، 3 دن پہلے میں نے بچے کا نام جمال الدین رکھا، لیکن آج میں میرے بچے کا نام رکھتا ہوں دانا۔ دانا کے معنی آتے عقل مند، اور کہا میں نہیں رکھتا، خواب میں میرے نبی نے مجھے یہ نام دیا ہے، خواب میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا۔ اسی لیے میرے دوستو آج حضرت خواجہ جمال الدین کے نام سے کوئی نہیں جانتا، جو جانتا ہے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے نام سے، اس لیے کہ جمال الدین دیا ہوا نام ابا کا تھا اور دانا نام دیا ہوا محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے دوستو یہ اللہ کا ولی حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی۔ اب میرے دوستو آپ کتابوں میں پڑھو تو عقل حیران ہو جاتی، قسم اللہ کی، ولی کا دامن پکڑ لو اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی عمر 4 مہینہ، کتنی؟ 4 مہینہ، دودھ پینے کا زمانہ، کتنی؟ 4 مہینے کی عمر، اور والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائی والد کون؟ حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ علیہ کا انتقال۔ اور بچے کی عمر کتنی؟ 4 مہینہ، 4 سال بھی نہیں، 4 مہینہ، دودھ پینے کا زمانہ۔ اور میرے دوستو 1 مہینہ اور گزرا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب بتاؤ میرے دوستو 5 مہینے کا بچہ جو اپنے جھوپڑے میں ہے، نہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ، لیکن میرے دوستو جب کسی کا سایہ نہیں ہوتا تو اللہ کا سایہ آتا ہے۔ لکھا ہے میرے دوستو 5 مہینے کی عمر، دودھ پینے کا زمانہ، اپنے کمرے میں رو رہے۔ ارے میرے دوستو 5 مہینے کا بچہ گھر میں رو رہا ہے، چیخ رہا، چلا رہا، نہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ۔ لیکن میرے دوستو ایک اللہ کے ولی اس زمانے میں جن کا نام ہے حضرت خواجہ حسن عطا، یہ نام یاد رکھو، بڑے مبارک نام ہے، حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ۔ وہ آئے گھر میں، انہوں نے اس 5 مہینے کے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور سوچا کہ اس بچے کو لے کر کہاں جاؤ، یہ بچے کے دودھ پینے کی عمر ہے۔ اور حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے بچے کو لے کر کہاں جاؤ۔ چنانچہ میرے دوستو وہ اللہ کے ولی گئے خراسان کے جنگل میں چلے گئے، خراسان کے جنگل میں چلے گئے۔ اب جنگل میں چلے گئے، لیکن بچے کو دودھ کیسے پلاوے؟ بھائی بچے کی عمر کتنی ہے؟ 5 مہینہ۔ ارے 5 مہینہ بچے کو دودھ کیسے پلا؟ حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ وہ بیچارے صبح سے تڑپ رہے، دوپہر ہو گئی، دوپہر سے تڑپ رہے، شام ہو گئی، اور میرے دوستو کیا دعا مانگ رہے؟ جو دعا مانگ رہے ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دعا یاد کرو، بہت سے ولیوں نے یہ دعا مانگی ہے، اور اس دعا کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ دعا مانگ لے، اس کے بعد اپنی ضرورت رکھ لے، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ ضرورت پورا کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ کون دعا مانگ رہے؟ ساتھ میں کہو، حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ خراسان کے جنگل میں۔ کہاں پر؟ خراسان کے جنگل میں 5 مہینے کا بچہ سامنے ہے جن کو خواجہ دانا کہتے ہیں۔ 5 مہینے کا بچہ سامنے، حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ فکر میں کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے گا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام ہو گئی، حضرت خواجہ حسن عطا نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ حضرت خواجہ حسن عطا نے دعا مانگی، اے اللہ پیدا کرنے والا بھی تو ہی، ہدایت دینے والا بھی تو ہی، کھلانے والا بھی تو ہی، پلانے والا بھی تو ہی، جلانے والا بھی تو ہی، مارنے والا بھی تو ہی۔ اے اللہ اس بچے کے پیٹ کو بھر دے، یہ 5 مہینے کا بچہ، اس جنگل میں کوئی دودھ پلانے والا نہیں۔ حضرت خواجہ حسن عطا نے دعا مانگی، اپنے ہاتھوں کو رکھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہرنی خواجہ کو دودھ پلا رہی ہے۔ جنگل کی ہرنی خواجہ کو
دودھ پلاؤ. حضرت خواجہ حسن عطا بہت خوش ہو گئے کہ چلو 5 مہینے کے بچے کو یہ ہرنی دودھ پلا رہے. حضرت خواجہ حسن عطا بہت خوش ہوئے, لیکن ہرنی نے جب دودھ پلا لیا اور جانے لگی تو حضرت خواجہ حسن عطا نے کہا اس ہرنی کو میں باندھ لوں, اس لیے کہ باندھوں گا جب جب بچے کو ضرورت پڑے گی یہ دودھ پلاتی رہے گی. حضرت خواجہ حسن عطا نے باندھنے کا ارادہ کیا تو ہرنی نے مڑ کر, یہ حضرت خواجہ دانا جو ہماری سورت کی زمین میں آرام فرما رہے, میرے دوستو یہ وہ ہے جن کو 2 سال تک اللہ کے حکم سے ایک جنگل کی ہرنی نے دودھ پلایا اور دودھ پلانے کی عمر ختم ہوئی. اس کے بعد حضرت خواجہ حسن عطا وہ تو تھے ہی, ان کے ساتھ میں 12 سال تک جنگل میں رہے. کتنے سال تک؟ اب سننا, 12 سال کے ہو گئے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ, ساتھ میں کہو رحمت اللہ علی, اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. 12 سال کے ہو گئے. حضرت خواجہ حسن عطا کا بڑھاپا, بھائی جو ان کی تربیت کر رہے حضرت خواجہ, نام یاد رہے گا نا, حضرت خواجہ حسن عطا, ان کا بڑھاپا اور انہوں نے کلمہ پڑھا, اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ 12 سال کا بچہ دیکھ رہا کہ میرے استاد کا انتقال ہو گیا. بھائی حضرت خواجہ دانا کی عمر کتنی؟ 12 سال. اور دیکھا کہ جو مجھے پڑھاتے تھے, جو مجھے سکھاتے تھے, خواجہ حسن عطا, ان کا انتقال ہو گیا. ارے کفن کون پہنائے گا, ارے ان کو غسل کون دے گا, ارے ان کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی عمر کتنی؟ 12 سال. تڑپ رہے کہ اللہ, اے اللہ ان کو کون غسل دے گا, کون کفن پہنائے گا, کون جنازے کی نماز پڑھے گا. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے لکھا, میری عمر 12 سال کی, میں تڑپ رہا تھا, دور سے میں نے دیکھا ایک نورانی قافلہ آ رہا, میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم فرشتے ہیں اور خواجہ حسن عطا کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میرے دوستو, جب خواجہ حسن عطا کا مقام اونچا ہوگا تو انہی کا ہاتھ تو خواجہ دانا کے اوپر تھا, تو ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا. خیر 12 سال کی عمر جنگل میں اکیلے, کہو 12 سال کی عمر اور جنگل میں, لیکن اللہ جس سے کام لیتا میرے دوستو, وہ انسان ہو تو کیا, وہ درندوں میں بھی کام کرتا. یہ خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا, 12 سال کی عمر تھی, جنگل میں ایک جگہ بیٹھتے تھے اور شروع ہوتے تھے اللہ 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 اللہ. یہ فرماتے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے بعد میں فرمایا کہ میں نے انسانوں کی مجلس میں ذکر کرایا, لیکن انسانوں کو جتنا اچھا ذکر کرتا ہوا نہیں دیکھا, اس سے زیادہ اچھا میں نے جنگل کے جانوروں کو ذکر کرتا ہوا دیکھا. کہتے میں ذکر کرتا تھا, جنگل کا درندہ, پرندہ, چرندہ سب اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے. میرے دوستو ایک دن اسی طرح ذکر کر رہے ایک اور اللہ کے ولی جنگل میں آئے, جن کا نام ہے حضرت خواجہ سید محمد. کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ. دونوں ملے. خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی عمر تو 12 سال اور خواجہ سید محمد ماشاءاللہ بڑی عمر کے آئے اور آ کر کیا کہا بیٹا تمہارا نام دانا. حضرت خواجہ دانا نے کہا میرا نام دانا. کہا تمہارے ابا میرے خواب میں آئے اور کہا کہ میرے بیٹے میں جو کمی ہے وہ دین کی ساری کمی کو تو پورا کر لینا. تو میں آیا ہوں دین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. تم کو میرے پاس قرآن بھی پڑھنا ہوگا, حدیث بھی پڑھنا ہوگا, اپنا ظاہر بھی بنانا ہوگا, اپنا باطن بھی بنانا ہوگا, دل بھی بنانا ہوگا. وہ دل بناؤ. میرے دوستوں میں کہتا ہوں دل بناؤ, دل بناؤ. میرے دوستوں ہمارا دل نہیں بنا. دل جب بن جاتا ہے تو میرے دوستوں ہر وقت دل میں اگر تصور آتا ہے تو محمد کا تصور آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت خواجہ سید محمد نے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی تربیت شروع کی. 12 سال سے لے کر 18ویں سال تک, یعنی 6 سال تک خدمت کی. کتنی؟ اب حضرت خواجہ دانا کی عمر کتنی ہو گئی؟ 18 سال کی عمر ہوئی. اور خواجہ سید محمد نے کیا فرمایا, ایک دن صبح اٹھے, کہا بیٹا جا رہا ہوں, اے بیٹا میں جنگل چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو خواجہ دانا نے کہا میں اکیلا ہو جاؤں گا, میں 18 سال کا جوان, میں اکیلا ہو جاؤں گا, آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جاتے؟ کہا جس کے حکم سے آیا تھا اسی کے حکم سے جا رہا ہوں, جس کے حکم سے آیا تھا اسی کے حکم سے جاتا. چنانچہ خواجہ سید محمد چلے گئے. اب خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ جنگل میں, خراسان کے جنگل میں 18 سال کی عمر ہے. 1 سال اور گزر گیا. کتنے سال کے ہو گئے؟ 19 سال کے ہو گئے. اور ایک دن اسی طرح جنگل میں اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ اللہ کے ولی آئے جن کا نام ہے بابا مجذوب چوپال رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ بابا مجذوب چوپال رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کیا کہا, اے خواجہ دانا, اے خواجہ دانا, اللہ تجھ سے کام لینے والا, میرے نبی نے خواب میں مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. اب جنگل کو چھوڑ, انسانوں میں آ. تو جب انسانوں میں کام کرتا رہے گا اللہ وہاں ایمان اور اسلام کے فیصلے کرتا رہے گا. چنانچہ بابا چوپال مجذوب رحمت اللہ علیہ نے ان کی انگلی پکڑی اور ان کو جنگل کے باہر لائے. میرے دوستو سب سے پہلے بلخ پہنچے. سننا, کہاں پہنچے؟ بلخ پہنچے. اور پھر وہاں سے جب ہندوستان کا رخ کیا
دعا فرمائیں اور خوش ہو جائے. اللہ نے ہماری زمین کو اتنا سرسبز اور شاداب بنایا. یہ ہمارا ہندوستان, یہ دھرتی ہماری ہندوستان, اس کے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے پر نہ جانے کتنے صحابہ آرام کرتے ہوں گے, کتنے تابعین آرام کرتے ہوں گے, اور کتنے اللہ کے ولی آرام کرتے ہوں گے. میرے دوستو, ابھی 2-4 روز پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے کتاب میں پڑھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کے بارے میں لکھا کہ معاویہ کے زمانے میں دین, دعوت اور تبلیغ کی نسبت پر جو چلے تو چلتے چلتے بمبئی میں جو تھانہ ہے وہاں پر ان کا مزار موجود ہے, لیکن کہاں ہے, کس جگہ ہے, وہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن میرے دوستو, ہندوستان کی زمین پر صحابہ پھیلے, تابعین پھیلے, اولیاء پھیلے, اور اللہ کی قسم میرے دوستو, ہندوستان میں, گجرات ہندوستان میں جب حدیث کا علم آیا تو سب سے پہلے وہ گجرات کی زمین تھی جہاں حدیث کا علم آیا. سب سے پہلے ہمارے ہندوستان میں حدیث کا علم کہاں پر آیا؟ صوبہ گجرات میں. خیر میرے دوستو, حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا, ہندوستان آئے, ہندوستان میں سب سے پہلے آگرہ پہنچے, آگرہ سے برہانپور پہنچے, اور برہانپور سے اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا اور ان کی دعوت پر آپ سورت آ گئے. کہو سبحان اللہ. اور اس وقت سورت کا جو سب سے بڑا ناظم اور سپروائزر تھا جس کا نام ہے عبد الرحمن تہرانی. کیا نام لکھا؟ عبد الرحمن تہرانی, جو اس وقت سورت پر حکومت کرتا تھا اور سورت پر جو حاکم تھا. اکبر بادشاہ نے اس کے نام خط لکھا, عبد الرحمن ہوش میں رہنا, اس لیے کہ جو انسان تیری زمین پر آتا ہے اگر قدر کر لے گا تو یہ زمین میں علم کا دریا بہنا شروع ہو جائے گا. میرے دوستو, آج اس زمین پر علم کا دریا نہیں بہتا سورت میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم کنویں سے پانی نہ پیے, وہ الگ بات ہے, ورنہ سورت میں میرے دوستو علماء کی کمی ہے. ارے بولو ساتھ میں بولو, علماء کی کمی ہے, حافظوں کی کمی ہے, قاریوں کی کمی ہے, مفتیوں کی کمی ہے, مجویدوں کی کمی ہے. میرے دوستو, یہ سورت کی زمین پر 2 بڑے بڑے ادارے موجود ہیں, اور چھوٹے چھوٹے ادارے نہ جانے کتنے موجود ہیں. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی. کون سی حدیث کی کتاب ہے جو سورت میں نہیں پڑھائی جاتی؟ کون سی تفسیر کی کتاب ہے جو سورت میں نہیں پڑھائی جاتی؟ لیکن سیدھا ٹھوک کر کہنا پڑے گا, یہ صدقہ ہے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا. یہ کس کا صدقہ ہے؟ حضرت خواجہ. اس سے کہ کہا گیا تھا, اکبر بادشاہ نے کہا تھا عبد الرحمن تہرانی کو, جو عالم تمہاری زمین پر آتا ہے قدر کر لو, سورت میں علم کا دریا بہے گا. تو علم کا دریا بہا کہ نہیں بہا؟ میرے دوستو, یہ سورت آئے کون؟ حضرت خواجہ. اور عمر کتنی ہوئی؟ 19 سال کی عمر میں تو سفر شروع ہوا, لیکن رہے کتنے سال سورت؟ اس لیے کہ وفات سورت میں ہوئی نا. مزار شریف یہیں پر ہے نا. ارے بولو نہ, بڑے کے چکلے میں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے نا. میرے دوستو, یہ جو مزار شریف ہے, کتنے سال رہے؟ آپ کی عمر ہوئی 140 سال. کتنی؟ اس کا مطلب ہے کہ سب کرتے کراتے 20 سال کی عمر میں آپ سورت آئے ہوں گے, اور 120 سال آپ اس زمین پر رہتے. کتنے؟ 120 سال. اور میرے دوستو, اللہ کا ولی جو ہوتا نا بڑا عجیب ہوتا. کہو اللہ کا ولی بڑا. ایک بات بتاؤں, جب یہاں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ پر آ گئے, اور کہا جاتا کہ اس جگہ پر ولیوں کے اشارے سے اور نبی کے اشارے سے جب پہنچ گئے, حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ جب اپنی جگہ پر پہنچ گئے اور مدرسہ قائم کیا, وہ افسوس اس بات کا ہے کہ آج وہ دارالعلوم نہیں رہا. جو دارالعلوم حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا تھا وہ آج نہیں, لیکن انہوں نے دارالعلوم قائم کیا. حدیث کا سبق یہاں شروع کروایا, تفسیر کا سبق یہاں شروع کروایا, اور کہتے تھے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, میں ہندوستان میں آگرہ گیا, میں برہانپور گیا, لیکن سورت میں جو نور مجھے نظر آیا وہ نور محمدی کہیں اور نظر نہیں آیا. میرے دوستو, کتابوں میں لکھا حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے. اور میرے دوستو, آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک مرتبہ یہی صورت میں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہوگا. کیا فرمایا؟ سیرت النبی کا. تو خادم آئے, کہا حضرت جلسہ ہوگا. اس وقت 300 خادم تھے. کتنے خادم تھے؟ 300 خادم. 300 خادمین نے کیا کہا, حضرت آپ نے اعلان کر دیا سیرت النبی کا جلسہ ہوگا, لیکن پروگرام کرنے کے لیے پیسے تو چاہیے. ارے جو لوگ آئیں گے ان کا کھانا پینا رہنا پیسے تو چاہیے, اور ہم لوگوں کو اب تک کھانا نہیں ملا. 24 گھنٹے ہو گئے ہم نے روٹی نہیں کھائی, 24 گھنٹے ہو گئے ہم یہاں پریشان ہیں, اور آپ نے اعلان کر دیا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہوگا. میرے دوستو, خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ وہ نبی کے عاشق تھے, محبت میں ڈوبے تھے. کہا لوگوں, میں نے یہ کہا میرا جلسہ ہوگا.
میں نے کیا کہا؟ میرا جلسہ ہوگا؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا نبی کا جلسہ ہوگا، اور جس کا جلسہ ہوگا وہی انتظام کرے گا۔ اور اپنے 300 خادموں میں سے خادم کو کہا جاؤ وہاں کونے میں جاؤ، جو رکھا ہو لے کر آؤ۔ اور خادم نے کہا حضرت کچھ نہیں، وہیں سے تو آیا۔ کہا وہیں سے تو، کہا جاؤ وہاں جاؤ کونے میں رکھا ہو، جاؤ۔ گئے تو کونے میں دیکھا تو ایک کپڑا ہے، ایک بکسا رکھا ہوا، ایک کپڑا رکھا ہوا۔ کہا حضرت میں وہیں سے آیا، یہ نہیں تھا، یہ ابھی آیا۔ کہا دیکھو اس میں کیا ہے۔ میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا جب خادم نے وہ بکسے کو کھولا 300 سونے کے دینار اور ہر دینار پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا۔ میرے پیارے دوستو یہ بہت زبردست اللہ کے ولی، میں کہتا ہوں جتنے مدرسے قائم ہیں آج، جتنا علم آپ کو نظر آتا ہے سورت میں، آج آپ کو جتنا فن نظر آتا ہے سورت میں، جتنی حدیثیں نظر آتی ہے سورت میں، جتنی تفسیریں نظر آتی سورت میں، ارے بچہ جس کے سینے میں قرآن ہے، میرے دوستو کہنا پڑے گا اللہ کا فضل ہے اور خواجہ دانا کا صدقہ ہے۔ ارے کون ہے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا؟ میرے دوستو وہ اکبر بادشاہ، کون اکبر؟ اسی کی حکومت چل رہی تھی انڈیا پر، اکبر بادشاہ، اس کا بیٹا برہان پور میں رہتا دانیال۔ اکبر بادشاہ کے بیٹے کا نام، آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا، تاریخ معلوم ہے نہیں معلوم، اکبر بادشاہ کے بیٹے کا نام، وہ کہاں پر ہے؟ برہان پور میں۔ اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، سننا، اکبر بادشاہ کا بیٹا دانیال جو برہان پور میں رہتا، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے لڑکے کا نام رکھا تیمور۔ لڑکے کا نام کیا رکھا؟ تیمور۔ 3 دن گزرے، لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ لڑکے کا انتقال ہو گیا، پورے ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ بادشاہ کا بیٹا دانیال اور دانیال کا شہزادہ تیمور 3 دن میں انتقال ہو گیا۔ پورے ہندوستان میں کوہرام مچا۔ حضرت خواجہ دانا کو سورت میں خبر ملی، کہا دانیال کو کہو بیٹے کو دفن مت کرنا۔ کیا کہا؟ بیٹے کو دفن مت کرنا، میں آ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے سفر کیا، برہان پور پہنچے اور اکبر بادشاہ کے بیٹے دانیال کو کہا کہاں ہے تیرے بیٹے کا جنازہ؟ کہا حضرت یہ میرا 3 دن کا لڑکا تیمور، نام رکھا تھا تیمور، انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا لا تیرے بیٹے کو میری گود میں لا۔ وہ بیٹا جو انتقال کر چکا، گھنٹے گزر گئے، خواجہ دانا نے ان کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، سینے سے لگانا تھا کہ بچے نے آنکھ کھول دی۔ بچے نے آنکھ کھولی تو دانیال حیران، پورا ہندوستان میں کوہرام مچا۔ غیب سے آواز آئی، یہ وہ اللہ کا ولی ہے خواجہ دانا جس کا سینہ اللہ کے نام سے اتنا دھڑکتا ہے کہ سینے پر اگر مردہ بھی آتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ حضرت خواجہ دانا، اور بھی بہت ساری باتیں میرے دوستو، بہت ساری باتیں، لیکن میں اب آخری بات پر آتا ہوں، اس لیے کہ مجھے سیرت النبی پر آنا۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں نا بھائی؟ ایک بات اور بتا دوں نا میرے دوستو، ایک بات تو اتنی عجیب لکھی میرے دوستو، اکبر بادشاہ، سننا، اکبر بادشاہ کا وزیر، کون؟ اکبر بادشاہ کا، اس لیے کہ یہ کرامت ہو گئی، تیمور بچہ زندہ ہو گیا۔ اب وہ جو پوری دنیا میں جو ایک اللہ نے شہرت دی، خواجہ دانا، اکبر بادشاہ کا ایک وزیر بیمار ہوا، اکبر بادشاہ کا وزیر بیمار ہوا، بہت علاج، کچھ علاج کام نہیں آیا۔ کسی نے کہا خواجہ دانا کو بلا لو۔ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ اس وزیر کے پاس گئے، کہا بیمار ہے؟ کہا بہت بیمار ہو، اور سب علاج کرایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا تیرے گھر کے دروازے کھڑکی بند کر دے۔ وہ جو کمرے میں رہتا تھا سارے کھڑکی دروازے بند، کہا اندر اکیلا رہ، میں باہر رہتا ہوں، اور رات کو کسی وقت میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو دروازہ کھول دینا۔ رات کو تہجد کا وقت دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بیچارہ وزیر ویسے ہی بیمار تھا، بیچارہ دھیرے دھیرے اٹھا، دروازہ کھولا، کہا تو لیٹ جا، وہ لیٹ گیا۔ کون؟ وزیر۔ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سر پر رکھا، سینے پر رکھا، پیٹ پر رکھا، پاؤں پر رکھا، اور اس کے بعد میں غائب۔ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ غائب۔ دوسرے دن وزیر تو ماشاءاللہ بالکل جوان، بھائی ماشاءاللہ بالکل جوان۔ وہ اکبر بادشاہ سب نے کہا بھائی تو جوان ہو گیا، لیکن خواجہ دانا کہاں ہے؟ ارے جنہوں نے علاج کیا وہ کا خواجہ دانا؟ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، رات کو آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا، میرے سینے پر ہاتھ رکھا، میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا، میرے پاؤں پر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد دیوار کی طرف انگلی کی، دیوار پھٹی اور وہ چلے گئے۔ میرے دوستو اکبر بادشاہ نے معلوم کیا؟ معلوم کرو کہاں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ رات ہی کو وہ سورت پہنچ چکے ہیں، رات ہی کو وہ سورت۔ میرے پیارے دوستو یہ سب باتیں آج بہت عجیب لگتی۔ کیوں عجیب لگتی ہے؟ کہ معاف کرنا، ہم نے ان کے مزار کو بھی مذاق بنایا ہے۔ بھئی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ اور ایک بات بتاؤں، جب آخری سفر مہینے میں آپ کا انتقال ہوا، کون سے مہینے میں؟ ابھی جو گیا نا سفر مہینہ، اس میں آپ کا انتقال ہوا، اور انتقال کس طرح ہوا؟ اللہ اکبر، جمعہ کی رات تھی۔ آج کون سی رات ہے؟
جمعہ کی رات اللہ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. میرے دوستوں نے کہا یہی صورت میں 140 سال کی عمر ہو گئی, جمعہ کی رات ہے, سفر کا مہینہ ہے, عشاء کی نماز آپ نے پڑھی اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو بلایا, پوتوں کو بلایا, نواسوں کو بلایا, سب کو جمع کرنے کے بعد کہا بچوں بتاؤ کون سی رات ہے؟ سب نے کہا کہ جمعہ کی رات ہے. تو فرمایا آج جمعہ کی رات ہے اور میرا نبی میرا انتظار کر رہے ہیں. اور میرے دوستو جو سورہ یاسین پڑھنا شروع کی, او ہو اللہ اکبر, اللہ اس سورت سے ہم کو محبت نصیب فرمائے. اصل میں ہوتا کیا ہے, یہ لکھا ہے کہ جب کسی کا آخری وقت آئے تو اس کے قریب سورہ یاسین پڑھو. آپ نے سنا ہوگا جب کسی کا وقت آئے آخری اس کے قریب میں سورہ یاسین پڑھو. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے خود یاسین پڑھنا شروع کیا اور لوگوں کو بتا دیا تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, یہ اللہ کا بندہ, یہ اللہ کا بندہ خود سورہ یاسین پڑھ لے گا, کسی کے پڑھنے کی ضرورت. اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے پیارے دوستو حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے 140 سال کی عمر میں جمعہ کی رات میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا, سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. لکھا ہے کہ پوری رات سورہ یاسین پڑھتے رہے. جب فجر کی اذان خانقاہ میں ہوئی, فجر کی اذان خانقاہ میں ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, جب فجر کی اذان خانقاہ میں ہوئی فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑے پیار سے اپنے پوتوں کو کہا تم زمین پر فجر پڑھو گے, آج میں آسمان پر نماز ادا کروں گا. میرے پیارے دوستو یہ ہے حضرت خواجہ. اور بھی بہت سے حالات ہیں, لیکن میرے پیارے دوستو اب تو میں بھی تھکا, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا. دیکھو جہاں اللہ کا ولی آرام کرتا ہے, اور ہے کہ نہیں اللہ کے ولی, ارے میں نے تو کھل کر کہا, کسی کو اچھا لگے تو لگے, برا لگے تو برا لگے, میں نے کھل کر کہا آج سورت کی زمین پر جو علم کا سمندر نظر آتا وہ انہی کا صدقہ ہے. ارے بولو بے شک, سورت میں جو علم کا سمندر نظر آتا وہ انہی کا صدقہ ہے. حافظوں کا صدقہ خواجہ دانا, عالموں کا صدقہ خواجہ دانا, مجوزوں کا صدقہ خواجہ دانا. لیکن میرے دوستو جب اتنے بڑے اللہ